اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم امیر الکائنات امیر مومنین کے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی مساجد امام بارگاہوں کے احکام کے بارے میں، تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں یا امام بارگاہ میں سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ خصوصاً اگر سگریٹ پینے کی وجہ سے دوسرے مومنین کو اذیت ہوتی ہو اور نتیجہ یہ نکلے کہ مسجد میں سگریٹ کی بو ہے یا امام بارگاہ میں سگریٹ کی بو ہے، تو بعض مومنین مسجد یا امام بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ کیا یہ سگریٹ پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کو اذیت نہیں ہو رہی، مسجد اور امام بارگاہ کی آبادی میں فرق نہیں آئے گا، تب بھی مسجد میں سگریٹ پینا، امام بارگاہ میں سگریٹ پینا مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ کام مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو دوسروں کو اذیت دینا حرام ہوتا ہے، چاہے مسجد ہو، امام بارگاہ ہو یا مسجد امام بارگاہ کے علاوہ ہو، اذیت ہو رہی ہے تو اذیت کی صورت میں سگریٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ سوال، مسجد اور امام بارگاہ میں سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے، خاص طور پر جب مسجد اور امام بارگاہ کے اندر سگریٹ نوشی کرنے سے دیگر افراد کو اذیت ہو، اور کچھ لوگوں کی سگریٹ نوشی کی وجہ سے دیگر افراد مسجد میں امام بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب، مسجد اور امام بارگاہ میں سگریٹ نوشی مکروہ ہے، یہ جب اذیت نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر مسجد اور امام بارگاہ میں آنے سے دوسرے آنے والے افراد کو سگریٹ نوشی سے اذیت ہو تو مسجد اور امام بارگاہ میں سگریٹ نوشی کرنا حرام ہوگا، یہ اذیت ہو رہی ہے۔ اچھا، مسجد امام بارگاہ، مسجد کے اوپر تو ہم گھر نہیں بنا سکتے، امام بارگاہ ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام بارگاہ کے اوپر ایک عمارت بنا لیں، اس کو گھر بنا کر کرائے پہ لگا دیں تاکہ اس کی آمدنی امام بارگاہ کے لیے استعمال ہوتی رہے، یا امام بارگاہ کے اوپر دکانیں بنا لیں اور ان کا جو کرایہ ہوگا وہ امام بارگاہ اور مجالس میں پھر استعمال کریں؟ کیا اس طرح جائز ہے؟ اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ امام بارگاہ کے اوپر عمارت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عمارت کو کرائے پہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ زمین وقف ہوئی ہے امام بارگاہ کے لیے، امام بارگاہ کے علاوہ کاموں میں استعمال کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ پیسے امام بارگاہ پہ ہی لگنے ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہوگا، وہ یہ کہ وقف کرنے والے نے وقف ہی ایک خاص بلندی تک وقف کیا ہے، مثلا یہ زمین سے لے کر 20 فٹ تک یہ وقف ہے، 20 فٹ بلندی تک وقف ہے، اس سے اوپر امام بارگاہ نہیں ہے۔ اب اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی جو عمارت ہے اس کو ہم کرائے پر دے سکتے ہیں، دکانیں نما بنی ہوئی ہیں تو دکانیں بنا کر وہ کرائے پر دے سکتے ہیں، کیونکہ وقف ہی 20 فٹ تک ہے اور اس کے اوپر والا حصہ وقف ہی نہیں ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب، امام بارگاہ کے اوپر کوئی دوسری عمارت بنا سکتے ہیں مگر اس عمارت کو کرائے پر نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی امام بارگاہ ہی ہے، تو اس کو کرائے میں نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کرتے ہوئے شروع سے ہی وہ جگہ ایک معین بلندی تک وقف کی گئی تھی، مثلا 20 فٹ تک وہ وقف ہے، تو پھر اس بلندی سے اوپر کی فضا میں دکان وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، اس کو کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، وہ کرایہ پھر امام بارگاہ میں استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کچھ مسائل یہاں سے پھر شروع ہو جائیں گے، خرید و فروخت کے مسائل، اسی طرح یہاں ہم لاٹری کے مسائل ذکر کریں گے، رشوت کے مسائل یہاں اسی باب میں آئیں گے، اسی طرح منشیات جو ہیں ان کی خرید و فروخت شروع ہو رہی ہے اور چلتی رہی ہے، ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، اس کے مسائل ہوں گے۔ بیلنس ہمارا ختم ہو جاتا ہے موبائل میں تو ایڈوانس بیلنس جو لیتے ہیں اس کے مسائل ہوں گے، تو یہ متعدد مسائل خرید و فروخت کے یہاں آئیں گے۔
تو سب سے پہلا یہاں سوال یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات خریدنا یا ایسی مصنوعات خریدنا، ایسی کمپنیوں سے خریدنا، ایسی دکانوں سے خریدنا کہ جو اسرائیل کی مصنوعات نہیں ہیں، کسی اور ملک کی ہیں، لیکن اس دکان والے، اس کمپنی والے اپنے منافع میں سے ایک مقدار اسرائیل کو دیتے ہیں، تو کیا ان کمپنیوں سے خریدنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ یہ دو باتیں، اسرائیلی چیزیں خریدنا اور ایسی چیزیں خریدنا جو اسرائیل کی تو نہیں ہیں لیکن منافع میں سے ایک مقدار اسرائیل کو جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات خریدنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اسرائیلی مصنوعات نہیں خرید سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اسرائیلی مصنوعات نہیں ہیں، دوسری کمپنیوں کی مصنوعات ہیں، لیکن وہ چیزیں ہم پہ بیچ کے اپنے نفع میں سے، پرافٹ میں سے ایک اچھی خاصی مقدار اسرائیل کو دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اسرائیل کو دیتے ہیں اور دوسرا اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک اچھی خاصی مقدار اسرائیل کو دیتے ہیں، تو پھر ان کمپنیوں سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا یہ تو پتہ ہے دیتے ہیں لیکن اچھی خاصی مقدار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ یقین نہیں ہے، تو پھر ہم ان سے خرید سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں تھیں اس جواب میں۔ پہلی بات یہ کہ اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اسرائیل کی چیز نہیں خریدنی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح وہ کمپنیاں جن کے بارے یہ یقین ہو کہ وہ اسرائیل کی اچھی خاصی مدد کرتی ہیں، مدد بھی کرتی ہیں اور اچھی خاصی، ان دو باتوں کا یقین ہو، تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات یہاں ختم۔ آگے ہے کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کا یہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ مثلا سوال ہے ہمارا کہ مسلمان کیا عیسائی پر خنزیر کا، سور کا گوشت بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟ یہ ایک بیچنے اور خریدنے کی بات ہے۔ اور اگر بیچ نہیں رہا، اس کو پیش کر سکتا ہے سور کا گوشت یا پیش بھی نہیں کر سکتا؟ آگے کافر ہے، عیسائی ہے یا کوئی اور ہے جو حلال سمجھتے ہیں سور کو، تو کیا یہ گوشت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ جواب، بیچنا جائز نہیں ہے، سور کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی بیچ نہیں رہا، ایسے ہی دے رہا ہو تو بھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جواب، سور کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، اور بنا پر احتیاط واجب خنزیر کا گوشت انہیں پیش بھی نہ کرے، تو لہذا اس کاروبار، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور سوال ہے کہ غیر مسلم کو شراب پیش کر سکتے ہیں؟ شراب کا بیچنا تو جائز نہیں ہے، صرف پیش کرنا، تو بیچ نہیں رہا، ہدیہ کر رہا ہے، جیسے ہی پیش کر رہا ہے، تو شراب پیش کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو یا غیر مسلم کو، شرابی کو شراب پیش کر سکتے ہیں۔ آج کل مسلمان بھی تو اسی مصیبت میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ جو شراب کی لت میں لگ جاتا ہے، نہ اس کی دنیا رہتی ہے اور نہ ہی آخرت، مختلف قسم کی مرضوں میں وہ مبتلا ہوگا، حیا اس کا ختم ہو جائے گا، فحاشی میں وہ پڑ جائے گا، اس کے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، بغیرتی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گی، اور آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی ہے۔ تو شراب پیش کرنا، کہا شراب پیش کرنا بھی حرام ہے۔ کتنے ہی بندے ہیں شراب کی وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی ہے، وہ جس نے انگور نچوڑے ہیں، جس نے انگور لگائے ہیں، جس نے شراب بنائی ہے، جو لے کر آیا ہے، جو پیش کر رہا ہے، مثلا جو بیچ رہا ہے، 10 بندے ہیں تقریباً، ان پہ لعنت شراب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو سوال ہے کیا مسلمان کا کسی غیر مسلم کو شراب پیش کرنا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو، مسلمان کو، کسی کو بھی شراب پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک اور سوال ہے کہ ایک بندہ ہوٹل میں کام کرتا ہے اور اس ہوٹل میں شراب پیش کی جاتی ہے، ہوٹل میں جو کھانا آتے ہیں تو وہ شراب بھی پیتے ہیں، تو وہ اس کام کرنے والے کو شراب والے برتن دھونے پڑتے ہیں، برتن صاف کرنے پڑتے ہیں، اور برتن وہ دھوتا ہے تو شراب والے بھی دھونے پڑ جاتے ہیں، تو کیا شراب والے برتن دھو کر ان سے اجرت جو تنخواہ ملتی ہے یہ جائز ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ سوال، ایسے ہوٹل جہاں شراب پی جاتی ہو، کیا وہاں
اس ہوٹل میں شراب کے برتن دھونا جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہ برتن دھونا جائز ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں ملنے والی تنخواہ جائز ہوگی، دونوں ناجائز ہے۔ جواب، ایسے ہوٹل میں شراب کے برتن دھونا جائز نہیں ہے اور اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے۔ یہ سوال یہاں ختم۔ ایک اور مسئلہ جو مومنین کو پیش آتا ہے وہ ہے کہ خنزیر کے چمڑے سے جوتے تیار ہوتے ہیں، یا مردار جو ہے، جس حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہی ہے، وہ کرنٹ لگا کر مارتے ہیں یورپ وغیرہ میں، یا گولی مار کے مار دیا ہے حیوان کے سر میں وغیرہ وغیرہ، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مردار ہے۔ اب مردار کے چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ جوتے مثلاً ہیں، تو کیا وہ بیچ سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ خنزیر کا چمڑا بیچنے کی اجازت ہے اور نہ ہی مردار کا چمڑا بیچنے کی اجازت ہے۔ جواب، احتیاط واجب کی بنا پر سور اور مردار کی جلد کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو اکثر مومنین پوچھتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، کہ ہم منافع کس حد تک لے سکتے ہیں؟ منافع کی کوئی حد ہے شریعت میں کہ ہم مثلاً 100 پر 1% منافع لیں، 2%، 5%، 10%، کتنا منافع ہم لے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق بیچنے اور خریدنے والے کے ساتھ ہے۔ اگر بیچنے والا 10% منافع لے رہا ہے اور خریدنے والا پھر بھی خرید رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ تو جتنا منافع لیا جائے یہ گناہ نہیں ہوتا، وہ اپنی رضا سے، اپنی قصد سے، اپنے اختیار سے خرید رہا ہے، کسی نے اس پر اکراہ نہیں کیا ہے، تو خرید سکتا ہے اور بیچ سکتے ہیں۔ لیکن مومنین سے اگر منافع لیا ہے اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر منافع لیا ہے تو یہ مکروہ شمار کیا گیا، حرام یہ بھی نہیں ہے۔ ضرورت جتنا منافع مومنین سے لیا جائے، ضرورت سے بڑھ کر منافع لینا، اس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ سوال، کسی چیز کو فروخت کرنے میں شرعی اعتبار سے کس حد تک منافع لینا جائز ہے؟ جواب، کوئی خاص مقدار معین نہیں ہے، لیکن انصاف کی رعایت کرنی چاہیے، اور مومن سے ضرورت سے زائد مقدار میں منافع لینا مکروہ ہے۔ اچھا، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سیٹلائٹ خریدتے ہیں، ڈش انٹینا خریدتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن خریدی، تو بیچنے والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے نا، یہ استعمال کریں گے حرام کاموں میں استعمال کریں گے، ایسے چینل اس پہ دیکھیں گے جو جائز نہیں ہے، وہ بندے ہی اچھے نہیں ہیں، تو دکاندار کیا ان پہ بیچ سکتا ہے؟ ان کے لیے خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس غرض سے خریدنا کہ اس کو حرام میں استعمال کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ خریدنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے اس غرض سے خریدنا کہ اس کو حرام میں استعمال کریں گے۔ لیکن بیچنے والے کے لیے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈش ہے یا ٹیلی ویژن ہے، یہ ان آلات میں ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں، حلال میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، حرام میں بھی۔ جیسے چھری ہے، اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے اور اس سے حلال کام بھی ہو سکتے ہیں، گھر پہ باورچی خانے میں بھی کام آ سکتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو حلال اور حرام جس کے دونوں راستے ہوں، تو اس کو بیچنے پر دکانداروں پہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائی ہوئی، شریعت پابندی نہیں لگاتی دکاندار پر، خریدنے والے کو شریعت سمجھاتی ہے کہ اس قصد سے نہ خریدو کہ تم حرام میں استعمال کرو گے، تو حرام کے قصد سے خریدا ہے تو یہ جائز نہیں ہے خریدنے والے کے لیے۔ بیچنے والے کی دکان پہ وہ اپنی چیزیں بیچ سکتا ہے، ایسی چیزیں جو دونوں کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ جواب، مذکورہ بالا صورت میں سیٹلائٹ خریدنا جائز نہیں ہے، خریدنا جائز نہیں ہے جب ارادہ یہ ہے کہ حرام میں استعمال کریں گے۔ اور رہا دکاندار کے لیے سیٹلائٹ فروخت کرنا، تو چونکہ سیٹلائٹ ان آلات میں شمار ہوتا ہے جن سے جائز اور مفید پروگرام بھی دیکھے جا سکتے ہیں، تو اسے ان افراد کو فروخت کرنا حرام نہیں ہے جو سیٹلائٹ کو حرام پروگراموں میں استعمال کریں گے، سیٹلائٹ سے حرام پروگرام دیکھیں گے، ان پر بیچنا جو ہے دکاندار کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چھری یا خنجر کی طرح ہے جو قتل کرنے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور باورچی خانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو
بیچنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے، خریدنے والے کا اگر قصد حرام کرنا ہے تو اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔